बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कुरान को पढ़ते हुए एक सवाल जहन में आता है, और ये उस इंसान के जहन में आता है जो ज़्यादा फ़हम और अक्ल नहीं रखता, जिसने नया नया तर्जमा पढ़ा हो, या जो हमारी तरह मेरी तरह सादा सा बंदा हो। तो सवाल क्या दिमाग में आता है कि जब हिदायत और गुमराही का इख्तियार अल्लाह के हाथ में है, खैर और शर का इख्तियार अल्लाह के हाथ में है, तो फिर ये जो सज़ा होनी है, जो जज़ा हमें मिलनी है, जो जन्नत है और दोज़ख है, फिर ये क्यों बनाए गए जब हमारे पास कुछ इख्तियार ही नहीं है। अल्लाह कहता है कि दुनिया में हर चीज़ जो है वो मेरी है, उसका मालिक मैं हूँ, और मेरे हुक्म के बग़ैर कोई चीज़ नहीं हिल सकती, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर हम गुनाह ख़ुद से कैसे कर सकते हैं? अगर हम कुरान को फ़हम के साथ और अक्ल के साथ पढ़ें, और यकीनन कुरान को फ़हम और अक्ल के साथ ही पढ़ना पड़ता है, तो फिर हमें उसकी समझ आती है। और कुछ आयात ऐसी हैं जिसका पस मंज़र जानना ज़रूरी है, और दूसरा ये कि उनको दूसरी आयात से अलग करके हम नहीं पढ़ सकते। इसके लिए एक फ़िरका तो ऐसा है, एक गिरोह तो ऐसा है जो कहता है कि नहीं, कुरान का डायरेक्ट तर्जुमा पढ़ना ही नहीं चाहिए, और वो ये कहता है कि कहीं हम गुमराह ना हो जाएं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अगर हम कुरान को पढ़ते हैं और मुकम्मल पढ़ते हैं, ये नहीं कि एक हमने सूरत पढ़ ली, कुछ आयत पढ़ ली और बाकी हमने छोड़ दी, तो फिर हमें कुरान समझ नहीं आएगा। हमें कुरान को मुकम्मल पढ़ना पड़ेगा। जिस तरह कोई इंसान बात कर रहा हो तो उसका एक दो जुमले शायद आपकी समझ में ना आए, लेकिन आप उसकी जब पूरी बात सुन लेते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि यहाँ पे ज़िक्र क्या हो रहा है। अगर कोई बात की गई है तो वो किस पस मंज़र में की गई है। तो कुरान को भी फ़हम और अक्ल के साथ पढ़ना पड़ता है। और कुछ आयत ऐसी हैं जिनमें अल्लाह ताला सिर्फ़ ये बताना चाह रहे हैं कि वो कितना बड़ा है और वो हर चीज़ पर कादिर है। मसलन एक आयत है, उसका तर्जुमा है, अल्लाह कहता है कि बस वो जिसे चाहे बख्श देता है और जिसे चाहता है अज़ाब देता है। अब इस आयत का सीधा सीधा मफ़हूम ये है कि अल्लाह के पास ये इख्तियार है, यानी अल्लाह इस चीज़ पर कादिर है कि जिसे चाहे सज़ा दे और जिसे चाहे उसको सवाब दे, या उसको जन्नत में दाखिल करे, या उसके लिए नहरें बहा दे, या उसके लिए आसानियाँ पैदा करे। ये अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन अल्लाह ऐसा करता नहीं है। इसलिए इसके मफ़हूम को समझना है। और पस मंज़र को एक और जगह भी अल्लाह कहता है, अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा। अब ये उसका जवाब है, अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा अगर तुम उसका शुक्र और उस पर ईमान लाओ। तो अल्लाह को हरगिज़ नऊज़ बिल्लाह ये शौक़ नहीं है कि वो इंसान को सज़ा दे या उसको जहन्नम में दाखिल करे, बल्कि इंसान के अपने आमाल ही हैं जिसकी वजह से वो जहन्नम में जाता है और पकड़ में आता है। इसी तरह एक और जगह है, बेशक अल्लाह ताला सब कुछ कर गुज़रने की कुदरत और ताकत रखता है। ये सूरह बकरा में अल्लाह कह रहा है कि दुनिया में कुछ भी है अल्लाह कर सकता है। और आगे देखें, जिस तरह वो एक सवाल जो कुफ़ार करते थे, अल्लाह ताला आगे वो बयान करता है कुरान में, सूरह इनाम में है ये, अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरक ना करते और ना ही हमारे आबो अजदाद ऐसा करते। अब ये कुफ़ार लोग शिकवा करते थे कि जब सब कुछ अल्लाह कह रहा है कि मेरे इख्तियार में है, तो फिर अल्लाह अगर चाहता तो हम तो शिरक ना करते, हम तो शरीक ना ठहराते, हम तो बुराई ना करते। आज भी कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब तकदीर लिख दी गई है, जब मुक़द्दर लिख दिया गया है, जब ये लिख दिया गया है कि फ़लाँ बंदे ने गुनाह करना है, फ़लाँ ने नेकी करनी है, तो फिर नेकी तो गुनाह हमने तो किया ही नहीं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, और अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। यानी कल आप क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, तरसों आपने क्या करना है, 100 साल के बाद आपने क्या करना है, अल्लाह से बेहतर इल्म रखने वाला कोई नहीं है। अल्लाह ये इल्म रखता है, इसलिए अल्लाह उसको जानता है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि गुनाह जो है, जो आप करते हो, उसके साथ ये चीज़ टकराती है। जिस तरह मुख्तलिफ़ सूरतें अल्लाह ताला कुरान में बयान करता है, जिस तरह ये कहा गया कि कुफ़ार के दिलो दिमाग पर मुहर लगाने की जो हकीकत है।
اب کفار کے دلوں پر مور لگانے کا سیدھا سیدھا اگر ہم اس کو سمجھے تو ہمیں لگے گا کہ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، نعوذ باللہ، یہ زیادتی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، صرف ایسے کفار کے اوپر دلوں پر مور اللہ کہتا ہے کہ میں لگاتا ہوں جو بار بار برائی کرتے ہیں، بار بار برائی کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ معافی اور سزا کا دار و مدار بھی آپ دیکھ لیں تو اللہ کہتا ہے کہ جسے چاہوں معاف کر دوں، جسے چاہوں سزا دوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کی ہے۔ اور آگے ایک اور جگہ ایمان اور شرک کا جو بیان ہے، اب کوئی ایمان لائے یا جسے چاہے بے ایمان اللہ رکھے، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ ایسا ہرگز نہیں کرتا۔ جب یہ اللہ بات کرتا ہے کہ ان اللہ لا کل شیء قدیر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس زمین اور آسمان میں جو چیزیں بھی ہیں ان کا مالک، خالق، اور خیر اور شر دونوں کا مالک اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خیر تو اللہ نے بنائی لیکن شر اور برائی اللہ نے نہیں بنائی، برائی بھی اللہ نے بنائی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اچھائی یا بھلائی میری طرف سے ہے، برائی میری طرف سے نہیں ہے۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ جس طرح میں آپ کو سادہ سی مثال دے دیتا ہوں کہ آپ کے ماں باپ ہیں، تو ماں باپ جب یا گھر کا جو سربراہ ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہے گا۔ وہ بار بار آپ کو سمجھائے گا کہ بیٹا یہ نہیں کرنا، بیٹا وہ نہیں کرنا۔ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کی ماں آپ کو منع کرتی تھی کہ آگ کے پاس نہیں جانا، گھر سے باہر نہیں نکلنا، کیڑے پتنگوں کو نہیں پکڑنا۔ یہ کیوں کہا جاتا تھا؟ چونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر تم آگ کے پاس جاؤ گے تو وہ جلا دے گی، لیکن تمہیں نہیں پتہ تھا۔ تو اس لیے یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا، لیکن اگر تم اس کو جا کے پکڑ لیتے ہو جس چیز کا تمہیں نہیں پتہ، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ چیز تمہارے اعمال کی وجہ سے آئی ہے۔ جس طرح تمہارے ماں باپ ہرگز تمہارے بارے میں برا نہیں چاہ سکتے، تو اللہ تو ایک 5 سے 70 گنا زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے، خالق ہے، اس نے تم کو تخلیق کی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں تکلیف دے یا تمہاری طرف برائی بھیجے؟ یہ برائی اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، نیکی صرف میری طرف سے ہے۔ لیکن یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ نیکی کا مالک کوئی اور ہے اور برائی کا مالک نعوذ باللہ کوئی اور ہے۔ دونوں کا مالک اللہ ہے اور یہ دونوں چیزیں اسی نے بنائی ہیں۔ جس طرح وہ اللہ ایک اور جگہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ جسے چاہتا گمراہ کرتا اور جسے چاہتا ہدایت دیتا۔ اب یہ بھی اختیار اللہ کا ہے، اور یہ اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا۔ اگین کیا کہہ رہا ہوں، ایسی کئی آیات جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو ملیں گی جس میں اللہ اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ میں اس چیز کی طاقت رکھتا ہوں لیکن میں ایسا کرتا نہیں۔ آگے دوسری جگہ آپ دیکھیں گے اس کی نفی بھی آئے گی کہ میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا، ایک تل برابر بھی، ایک ذرہ برابر بھی۔ اللہ کہتا ہے کہ کسی پر ظلم قیامت والے دن نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی دنیا میں کیا جائے گا۔ اس کے اعمال کا کسی اور کو بدلہ بھی نہیں دیا جائے گا، صرف اسی کو دیا جائے گا۔ اگر آپ برائی کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بہن، بیٹے یا بیٹی کے اوپر اس کو سزا ملے گی، آپ کو ہی ملے گی، اور اگر اچھائی کرتے ہیں تو اس کا بھی صلہ آپ کو ہی ملے گا اور برابر ملے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے، ترجمہ ہے، جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے، جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے ہدایت اپناتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا۔ یعنی گمراہ اگر کوئی رہتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو ہے، اور اگر کوئی اچھائی کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی اسی کو ہے، اور اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ یہ بات بار بار اللہ قرآن میں کہتا ہے۔ وہ جس طرح اقبال جواب شکوہ میں کہتا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بار بار نصیحت کرتا ہے۔ جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ اللہ نے قرآن کا مقصد یہ بتایا کہ تم لوگ جہالت سے نکل کر روشنی میں ہو، تم میں سے جہالت دور ہو، تم گناہ سے دور ہو، تم برائی سے دور ہو۔ اللہ تو چاہتے ہی ہے، تبھی تو پورے قرآن کا موضوع ہی اللہ نے انسان کو رکھا ہے۔ پھر اللہ جب قرآن میں اپنی آیات بیان کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں کھول کھول کے اپنی نصیحتیں تم کو بیان کرتا ہوں، اور قرآن ہدایت حاصل کرنے کے لیے آسان ترین ہے، لیکن اس بندے کے لیے جو فہم اور عقل رکھتا ہے۔ تو جب بھی ہم نے قرآن کا مطالعہ کرنا ہے تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو آیات اس طرح کی ہیں جہاں پہ اللہ یہ بیان کر رہا ہے
کہ جسے چاہوں تو عذاب دوں، جسے چاہوں تو چھوڑ دوں، جسے چاہوں گمراہ کر دوں، جسے چاہوں اس کے دل پر مور لگا دوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ اتنا بڑا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر وہ ناانصاف ہرگز نہیں ہے۔ اس کا جواب بھی اللہ خود قرآن میں دیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی فہم اور عقل کے ساتھ، اور یہ جو باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھیں گے، اور اگین کہوں گا کہ اس زبان میں پڑھیں گے جو زبان آپ جانتے ہیں، تاکہ آپ ہدایت حاصل کریں اور آپ کو کسی تیسرے بندے سے سیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جزاک اللہ۔